یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے. بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے. تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے. لیکن قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. تو یہ مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، اور مجھ پر وہی آتی ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولادیں سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ، کیا نکلے گا؟ وہ انسان نکلے گا. گردے ہوں گے 2 عدد، ایک دل ہوگا اس کے اندر، اور پھیپڑے میں پڑے، وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بشر ہیں. یہ جو آیت ہے نا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی میں بشر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اور ہمارے بھائیوں نے بس یہ آیت پکڑ لی ہے اور صرف اسی کو پیٹتے رہتے ہیں اپنے انداز سے. یہ پیغمبر نے خود کہہ دیا، قرآن کریم کے اندر ہے انا بشر مثلکم یوحا الیہ. بس ایک فرق ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے. بھائی وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ فرشتہ نظر آتا ہے، کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بھئی ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، نام ہے ملک الموت. پیغمبر فرشتے دیکھ رہے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، گستاخی نہ ہو، بہت معذرت کے ساتھ. کسی بزرگ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، ان کے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اللہ نے جو کہا معاذ اللہ نبی یا امام سے لیا، اللہ چاہتا تو معاذ اللہ مچھر سے لے سکتا تھا. یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کہا آپ سے لیا، اللہ گدھے سے بھی لے سکتا تھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہیں برا لگے گا کہ مجھے تم نے جاہل بنا دیا، کہاں سے مثال دے دی. ارے جب آپ کو جانور کی مثال اپنے لیے بری لگ رہی ہے. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے. سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے. ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی. درست ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں. لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ مشکل پیش آئی کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتے. نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ نہیں امتوں کی سمجھ میں آیا. نوح علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقرب اور پیارا، پھر کوئی اور ہی مخلوق ہے، نور ہے، تو الگ ہے، دیوتا، انسان نہیں. کچھ جو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لیے بشر تو نبی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جھگڑا تھا کہ اللہ نے کوئی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا، کوئی اور مخلوق بھیجتا، ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گیا. تو یہ بات بھی قرآن پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشر ہی آئے ہے، اور بشر ہی جو ہے نا وہ نبی ہو سکتا ہے. دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے تو وہ ایک تماشا تو ہو سکتا ہے، مگر جو نبی بھیجنے کا مقصد ہے نا کہ کتاب نہ صرف دے، اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے، وہی خواہشات ہیں، سب چیزیں اس میں ہیں، جب یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کر سکتے. تو رسولوں کے بھیجنے کی اصل غرض جو ہے لوگوں پر اتمام حجت ہے. تو دوسری مخلوق ہو تو لوگوں کا تو بہانہ ہوگا کہ وہ نور ہے، اس نے یہ نیکیاں کر لی، ہم سے ہوتی ہے. تو یہ اصل میں نبوت کے سارے کارخانے کو بم سے اڑانے والی بات ہے.
کہ پہلے قدم پر ہی لوگ کہتے ہیں کیا یار تم کہتے سنت کی پیروی کرو، اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کی زندگی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے، ہم خاکی وہ نوری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح کیا جگہ جگہ کہ بشر ہی نبی بن کر آئے اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مقصد ہی پورا نہیں. اور پھر دعویٰ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں. اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے. تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود. پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے. اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود. حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں. اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں. اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں. بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں. اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو. ہاں تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے کہتے ہیں جی نور کہا ہے. پہلے تو اس آیت جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے یا قرآن کریم کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بات کی جا رہی ہے؟ یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں. تو جب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے لفظ نور اترا ہے اور وہ قرآن کے لیے نہ ہوتا پھر تو بات ہوتی. تو تفسیریں دونوں ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آپ کے پاس نور، کتاب نور آیا اور کتاب ہدایت آئی. کہتے ہیں نور اور کتاب ہدایت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ انا انزلنا الیکم نورا کی آیت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نور کہا ہے. تو یہ بھی تفسیر موجود ہے. اور جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے تو ان کی بھی پوری بات کریں، ہاف سچ نہ بولیں، فل سچ بولیں، مکمل سچ بولیں، کمپلیٹڈ اپنے آپ کو سچا بنائیں، کمپلیٹلی سچ بولنے کی عادت رکھیں. نور فرمایا گیا ہے تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی انسانیت سے نعوذ باللہ باہر نکل گئے، تو اس کا کیا معنی؟ نبی انسان نہیں ہے؟ نبوت کو آپ انسانیت سے باہر اور ماورا چیز سمجھتے ہیں. صرف نور ہے، یہ کس نے کہا؟ اس نور سے مراد جن لوگوں نے نور مراد لیا ہے، جن مفسرین نے، ان نے بھی تو یہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے. کیا معنی؟ حضور علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں. تو اس سے صرف ذات النور نہیں کہا گیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ذات النور کی بات نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی ذات ہی نور ہے اور رسول اللہ نعوذ باللہ انسانیت سے باہر ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑے سے سوال کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشر ہیں، اس پر تو کسی کا انکار نہیں ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے بشریت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسئلہ ہے نورانیت کا. بشریت کو تو ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر محض نہیں ہیں بلکہ نوری بشر ہیں. کیا کہنے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کمال بھی بدرجہ اتم عطا فرمایا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ آپ نور بھی ہیں بیک وقت اور بشر بھی ہیں. بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں. یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں اور سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل کے اعتبار سے نور ہے. اگر یہ حدیث میں لفظ نہ آیا ہوتا تو انسان کی جرأت نہیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرتا. اب وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث کے ظاہر کو بنیاد بنا کر اگر کوئی جملہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. پھر ہر نبی بشر ہوتا ہے، یاد رکھیں. جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ہر نبی بشر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آتا، کوئی جن نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، مرد ہوئے اور بشر ہوئے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور پھر نور بھی ہیں. تو نور اور بشر میں تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، جیسے بلا تمثیل آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے. تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے اور وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں.
مائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے تحت بھی، اور یہ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی اسی کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں؟ درست؟ ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو ہے نا یہ بڑی مشہور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی، المتوفا 310 ہجری۔ ابن کثیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے، اصل میں ابن جریر کی ہے۔ ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے نا، 774 ہجری میں، یہ 310 ہجری میں ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں۔ انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں، اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایون اشرف تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر، ایک لال رومال والا ہے، ایک لال داڑھی والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے، شیعہ کے اور اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیوبندی ہے، وہ بس عربیوں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی، اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا، وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا، اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا، اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے، آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں۔ اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ ایسے نور ہیں، ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے، نور ہدایت ہے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، مسلم بھی نور ہدایت ہے، صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہے، قرآن تو نور ہدایت ہے، نبی علیہ السلام بھی نور ہدایت ہے۔ سپیشیز والا معاملہ الگ ہے، سپیشیز آپ کی انسان ہی ہے لیکن عام انسان نہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام 2 آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کسوف کی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی، یوں ہاتھ بلند کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حصہ بن گیا؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت دیکھی، آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے، اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں، آپ کا ہاتھ تو یہاں تک نہیں پہنچتا، نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ بخاری مسلم ہے، یہ کوئی یہ جعلی کتاب نہیں ہے۔ پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھا ہے، وہ پردہ ہی رہے۔ پھر بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں، تو 1500 صحابہ نے پانی وضو کیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کیا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1 لاکھ بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عطر کے طور پہ صحابہ استعمال کرتے تھے، وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے پانی، جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے مل کے اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک جب اسما بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد، کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ام سلمہ نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اس کو مریضوں اور نظر بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دھون پلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سپیشیز ہونے میں انسان ہے، مرتبے میں نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مرتبے میں ہماری طرح ہے۔ یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں، نہیں سر، اہل حدیث جس طرح نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا اس طرح اور کوئی نہیں مانتا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں، اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جو جس کو اللہ نے امام بنایا، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں کہتے ہیں، آپ ذرا ان کے قریب ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کو صحیح مانا ہے، باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں، ٹھیک ہوگا نا جی۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات نہیں لگانے کہ وہ اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ سپیشیز کی بات کرتے ہیں، تو سپیشیز تو ہے نا بشر، اس سے کون انکاری ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے۔ اور یہ وہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا ایک وہ چڑھایا ہوا ہے جی مناظرہ، جب وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو میرا اس پہ جواب بھی چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ جواب دیکھ لیجیے، ٹھیک ہو گیا۔